الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب بھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے یہ بجلی تو اس میں چل پڑتے ہیں، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا کر دیتی ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کل کی درس میں ان آیات کی تلاوت ہوئی اور کچھ حصہ درس کا عرض کیا تھا، کچھ تفسیر ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے درجے کے منافقین کا تذکرہ فرمایا جن کا نفاق پختہ نہیں تھا، دل میں کبھی کبھی ان کے ایمان کی طرف رجحان پیدا ہوتا، سوچتے کہ ہم ایمان میں داخل ہو جائیں، اور دل ان کا متاثر ہونے لگتا، لیکن پھر وہ رک جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی اس کیفیت کو مثال کے ساتھ بیان فرمایا کہ موسلادھار بارش برس رہی ہو، رات کے وقت کئی سارے اندھیرے جمع ہوں، اس میں بجلی اور چمک گرج تو یہ بھی اس میں ہو، تو خوف کی وجہ سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے موت کے ڈر سے۔ مطلب یہ ہے کہ جب پہلی قوموں کی ہلاکتوں کا ذکر آتا ہے یا قیامت کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور اس خوف کی کیفیت شدت کی طرف بھی جاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور آگے یکاد البرق یخطف میں یہ مثال دی، جس طرح بجلی رات کو چمکے اندھیرے میں تو تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، جب بجلی کا چمک ختم ہو جائے تو پھر آگے کچھ نہیں نظر آتا، پھر رک جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں روایات بیان فرمائی کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اس مثال میں کئی ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آیات سنتے تھے ان کے دل میں کچھ ایمان کی روشنی پیدا ہوتی تھی تو وہ ایمان پر چلتے رہتے، لیکن جب وہ مجالس ختم ہوتی تو پھر وہی اندھیرا نفاق کا، تو پھر وہ دین پر چلنے سے رک جاتے۔ اور اسی طرح جب مال غنیمت آتا تھا تو ان کو حوصلہ ہو جاتا تھا کہ یہاں ہمیں دین اسلام سے نفع ہو رہا ہے، تو پھر دین اسلام میں وہ چلنے کی کوشش کرتے، لیکن جب مال غنیمت رک جاتا تو پھر وہ اس میں کفر میں چلے جاتے، ایمان کی طرف نہیں آتے تھے۔ اور یہ صورت بھی تھی کہ جب محض آخرت کا تذکرہ چل رہا ہوتا اور ان کے بارے میں کوئی بھی بات نہ ہوتی تو پھر ساتھ جڑے رہتے، لیکن ساتھ ان کو خوف رہتا کہ کہیں ہمارے نفاق پر اللہ تعالیٰ خبر نہ دے دے۔ تو جب ان کے نفاق کی خبر آتی، جیسے سورۃ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری علامات بیان فرمائے، اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، کہ ان کے قد دیکھ کر، ان کی تواضع دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر آپ متاثر ہوتے ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں تو کان لگا کے بیٹھتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی خوف رکھتے ہیں وہ کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے نفاق پر مطلع نہ کر دے۔ تو جب نفاق پر مطلع ہونے کی
آیات آتی ہیں جس پر اللہ مطلع فرماتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں اس طرح کے گروہ کے لیے وعید بیان فرمائی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں کو بھی لے جائے اور ان کی آنکھوں کو بھی۔ یہ کل کے درس میں یہ بات، اس سے پہلے والے درس میں یہ بات گزری کہ اللہ تعالیٰ نے کان بنائے، آنکھیں بنائی، اس میں ایک صلاحیت رکھی ہے، جیسے انسان عبرت کی بات سنتا ہے اور دل سے اس کو سمجھ کر عمل کرتا ہے، آنکھوں سے عبرت کی بات دیکھتا ہے اور اس سے متاثر ہو کر صحیح راستے پر چلتا ہے۔ لیکن منافقین کے لیے یہ ہے کہ ان کے کان ہیں لیکن ان کانوں سے وہ سنتے نہیں، یعنی عبرت نہیں پکڑتے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں عبرت نہیں پکڑتے۔ اس صورت میں اس حصے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان منافقین، دوسرے درجے کے جو منافقین ہیں، ان کے نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کان پر اور ان کے دل پر مہر لگا دے کہ یہ سنتے ہیں، سننے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں لیکن عبرت نہیں پکڑتے، صحیح راستے پر نہیں آتے۔ اور یہی بات گناہ گار ایمان والوں کے لیے بھی ہے، یعنی جو ایمان والا گناہ میں ملوث ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ہر گناہ پر ایک سیاہ ٹکا لگتا ہے دل پر، اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ دھو دیا جاتا ہے، اگر توبہ نہ کی باقی رہتا ہے، اور دوسرا گناہ کرنے پر دوسرا ٹکا، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جتنا وعید کی بات اس کے کان میں پڑے تو اس پر اثر نہیں پڑتا، جتنا عبرتناک واقعہ اپنے آنکھ سے دیکھ لے اس سے عبرت نہیں پکڑتا، تو یہ ان گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو یا تو یہ مطلب ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ کہ ان کے نفاق کی سیاہی کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان میں سننے کے ساتھ عبرت کی جو صلاحیت ہے وہ ختم کر دے، دیکھنے کے ساتھ جو عبرت کی صلاحیت ہے اس کو بھی ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ ان کے نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے کانوں کی سماعت، ظاہری سماعت ہی ختم کر دے، اور ان کے آنکھوں کی ظاہری جو بصارت ہے وہ بھی ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر پھر قدرت رکھتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک عورت نے ایک صحابی کے خلاف قاضی کے پاس جا کر دعویٰ دائر کر دیا، یہ کہا کہ اس نے میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس عورت نے جا کر دعویٰ کیا۔ اب اس صورت میں جو صحابی تھے انہوں نے عدالت میں پیش ہو کر یہ کہا کہ جب ان پر قسم پیش کی گئی، جب عورت کے پاس گواہ نہیں تھے تو صورت یہ ہے کہ مدعی پر قسم ہوتی ہے، جب اس پر قسم پیش کی گئی اس صحابی نے قسم نہیں اٹھائی، اس نے کہا کہ میں زمین کی وجہ سے قسم نہیں اٹھاؤں گا، آپ نے اصول کے مطابق جو فیصلہ کرنا ہے کر دیں۔ اب اصول کے مطابق انہوں نے فیصلہ کر دیا عورت کے حق میں، اس کے پاس گواہ تو تھے نہیں لیکن مدعیہ وہ تھی۔ اب اس پر وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو اندھا کر دے، اگر یہ سچی جھوٹی ہے تو میں اس دعوے میں جھوٹا ہوں اور یہ سچی ہے تو اللہ تعالیٰ، بلکہ یہ سچی ہے اور میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کر دے۔ اس طرح کی قسم اٹھائی تو ہوا ایسے کہ اسی روایت میں ہے کہ فیصلہ ہو گیا عورت کے حوالے سے، لیکن اس نے غلط دعویٰ کیا تھا، جھوٹا قبضہ کیا تھا، اس وجہ سے وہ چلتی رہی، لمبی عمر اس کو ملی، آخر کار ایسا ہوا کہ آخر عمر میں وہ اندھی ہو گئی، اور اسی زمین پر میں ایک کنواں تھا، اسی کنویں میں گری اور وہی کنواں اس کے لیے قبر بن گیا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے پر اللہ تعالیٰ ان ظاہری آنکھوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہاں جو تذکرہ ہے اس میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ نفاق بھی ایک کفر کی قسم ہے، اور گناہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری، اور اس کو بھی کفور کہا گیا
تو ایسا نہ ہو کبھی کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ظاہری جسم کی صلاحیت کو بھی ختم کر دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ شے کا لفظ بولا، شے کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے بارے میں علم ہو سکے اور اس کی خبر دی جا سکے، ایک ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی چیز، اس پر شے کا لفظ اطلاق ہوتا ہے۔ صاحب روح المعانی نے فرمایا معدوم اور اسی طرح موجود، ممکن اور حقیقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک ذرے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اس کو لے جانے پر اور لے آنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ نفاق تو بڑے دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری منافقین کے علامات بیان کر کے ایمان والوں کو عملی نفاق سے بچنے کی ترغیب دی اور ہدایت فرمائی کہ یہ کام منافقین کے ہو سکتے ہیں، ایمان والوں کے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان والے کریں گے تو جس طرح اللہ تعالیٰ منافقین کی ظاہری کانوں اور آنکھوں کو لے جانے پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والے کے اس گناہ کی وجہ سے بھی ان کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس خوف سے، اس مراقبے سے اگر آدمی رہے تو پھر گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہو، کسی کے مال پر قبضہ کرنے کا ارادہ ہو یا شیطان کسی بھی گناہ پر اکسائے، تو اس وقت یہی سوچے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اگر میری اس صلاحیت کو اللہ ختم کر دے تو میں کیا کروں گا۔ اس خوف کی وجہ سے انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ انسان گناہ سے رک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجیے یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی یخطف، اچک لے ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کلما، جب بھی، اضاء، روشنی کرتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشوا فیہ، اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ، جب اندھیرا کر دے، علیہم، ان پر، تو قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ، لے جائے، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام